اللہ نے آپ کو جو شانیں دی ہیں ان شانوں کو جو بیان کیا ہے تو اپنے شائن شان طریقے سے بیان کیا. یعنی میں دینے والا بھی ہوں اور بڑھانے والا اور بڑھاتا چلا جانے والا بھی ہوں، اور میں یہ کر سکتا ہوں. تو لہذا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی. دیکھیں نا، اب بات کہیں رکے گی؟ جب آنے والی گھڑی ہی پچھلی سے بہتر ہے تو پھر کہیں رکنے والا تو ہے نہیں معاملہ، پھر تو چلتا ہی رہے گا معاملہ. تو یہ ہے اصل تو شان، حضور کی شان، کہ حضور کا جو مقام ہے وہ کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں دیا گیا، اس کو روکا نہیں گیا، اس کو کنٹینیو کر دیا. ترقی میں، اضافے میں، آپ کی بزرگی میں اضافہ، آپ کی شان میں اضافہ در اضافہ، آپ کی عظمت میں، آپ کی صفت و ثنا میں، آپ کی تقدیس میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کے اکرام میں، ہر چیز میں، آپ کے انوار میں، آپ کی تجلیات میں، آپ کے حسن میں، محاسن میں، جمال میں، ہر چیز میں، ظاہری اور باطنی ترقیوں میں. اب یہاں کوئی قید تو لگائی نہیں ہوں کہ کون سی گھڑی کس اعتبار سے، یعنی گھڑی کس اعتبار سے. یہ تو بتایا کہ اگلی گھڑی، مگر اگلی گھڑی میں تو سب کچھ ہی جا رہا ہے نا. ہم بھی جب اگلی گھڑی میں جاتے ہیں تو ہماری ذات، صفات، ہماری حالت، کیفیت، ہمارا مقام، اسٹیٹس، پوزیشن، قدر و منزلت، پہچان، آئیڈینٹی، اینٹیٹی، سب جاتی ہے. اور ہم جاتے ہیں اور جا کے رک جاتے ہیں یا اور پستی میں چلے جاتے ہیں. ایسا تو صرف کسی ایک کے ہی ساتھ ہوا ہے کہ جو اگلی گھڑی میں جائے اور پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ جائے، پھر اگلی گھڑی میں جائے اور آگے بڑھ جائے. فرمایا پیارے حبیب آپ کے لیے اگلی گھڑی ایسی ہے کہ آپ اپنے ہر شان میں پھر آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ حضور کے مقام کا، آپ کے مرتبہ حقیقی کا تصور کون کر سکتا ہے؟ جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بلغا حیث لم یبلغ طائر امنیت الخلیل، کہ آپ کو اللہ نے وہاں تک پہنچایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طائر آرزو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کو تو ہر آن قربت حاصل ہو رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو جس ذات کے مقام و مرتبے کا یہ حال ہو، اس کے بارے میں انسان اور کوئی اللہ کی مخلوق یہ سب مل کے بھی اگر کچھ سمجھنا چاہے تو کیا سمجھے؟ بس یہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اسی کو معلوم. اور رات ہم بات کر رہے تھے، آپ نے اپنے جب اسماء مبارکہ کا کچھ اسماء کا ذکر فرمایا تو اس میں سب سے پہلا نام آپ نے ذکر فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں. آپ نے اس مقام پہ 5 اپنے اسماء کا ذکر فرمایا. ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے. پھر ان ناموں میں آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انا احمد، میں احمد ہوں. اور فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، مٹانے والا، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. میں کفر کو مٹانے آیا ہوں تو میں ماہی ہوں. اور آپ نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر کا مطلب ہے وہ ذات کے، میں وہ ذات ہوں کہ جس کے قدموں پر لوگوں کا، سارے لوگوں کا حشر ہوگا. قیامت کے دن سب میرے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا، اور سب کا حشر میرے پیچھے پیچھے ہوگا. تو آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حشر برپا کرنے والا، میرے ساتھ ابتدا ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اور فرمایا 5واں نام انا العاقب،
میں عاقب ہوں، یعنی سب کے پیچھے آنے والا. اور اس کی تفسیر کیا فرمائی؟ الذی لا نبی بعدہ. عاقب کا مطلب ہے وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو سب سے آخر میں آیا. تو آپ عاقب بھی ہیں، اور آپ کا نام محمد ہے اور احمد ہے اور ماہی اور حاشر اور عاقب. یہ تو چند اسماء ہیں، ورنہ تو آپ کے بے شمار اوصاف ہیں اور بہت نام ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ بعض 99 نام اسماء الہیہ کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء گنائے جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے بھی 99 اسماء گنائے گئے. علماء نے اس پہ کتابیں لکھی. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے البہجۃ الصبیہ فی الاسماء النبویہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے بارے میں یہ کتاب ہے البہجۃ الصبیہ. اس میں انہوں نے 500 سے زیادہ نام حضور کے بتائے، 500 سے زیادہ باقاعدہ نام گنائے. اور ترمذی کی شرح جو کتاب الاحوزی کے نام سے ابو بکر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ذکر امام نووی نے کیا اور ملا علی قاری نے کیا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہیں، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی 1000 نام عطا فرمائے. انہوں نے 1000 نام کی بات کی، 1000 اسماء. کہا اللہ کے بھی 1000 اسماء ہیں اور نبی پاک کے بھی. اچھا، یہ تو سب وہ ہے جو لوگوں کے علم میں آیا، جو علم میں ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے کچھ جانا. نام جو ہے وہ دراصل کسی کوالٹی کو بتاتا ہے نا، کسی ایٹریبیوٹ کو، کسی کوالٹی کو، کسی وصف کو. تو جو اوصاف اور جو کوالٹی، جو ایٹریبیوٹس پتہ چلے، تو وہ اس کے مطابق نام جو ہے وہ لوگوں نے سمجھے. لیکن بے شمار باتیں وہ ہیں جو پتہ ہی نہیں. اللہ کی شان تو خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے، معبود برحق ہونے کی حیثیت سے، وہ تو لامتناہی ہے، وہ تو ہے ہی ذات لامتناہی. اس کی حد اور اس کی انتہا کو کون جان سکتا ہے؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں، ہر حد سے پاک ہے وہ. باقی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح بنا دیا، پیدا کر دیا کہ کم از کم ہماری حدود سے ماورا، ہمارے فہم و ادراک سے، ہماری رسائی سے، ہماری پہنچ سے ماورا. وہی جانتا ہے کہ اس کے حبیب کی حد کیا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو اب جب آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی حد کا ہمیں معلوم ہی نہیں، تو پھر آپ کے اسماء بھی لامحدود ہیں. اسماء کا تعین اور اوصاف کا تعین تو اس سے ہوگا نا کہ کتنے ہیں، حد کیا ہے، کہاں تک، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں. اس لیے بس آپ کو یا کسی کو بھی الہ نہیں کہہ سکتے، اور الوہیت میں شریک ماننا یہ شرک ہے. الوہیت میں شریک ماننا یہ شرک ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. جس کو معلوم ہے، جو بھی مسلمان کلمہ کو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم الہ مانتے ہیں، الہ کی طرح نہیں ہے. اور جب الہ نہیں مانا تو پھر کوئی حد کا پتہ نہیں ہے، یعنی اوصاف میں، کمالات میں کوئی نہیں پتہ کتنے ہیں. اللہ نے کیا کیا شان عطا کی. یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس پہ گواہ ہے. اس لیے نام پاک محمد پہلا نام جو ذاتی نام ہے آپ کا اسماء ذاتیہ میں، اس کے میننگ ہی ایسے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ رکے گا نہیں. یہ اس ذات کا نام ہے، اس ذات کا نام، یہ نام بتا رہا ہے کہ وہ ذات، اس کی فضیلت، اس کی شان کا معاملہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ محمد کا مطلب الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کے جس کی تعریف بار بار ہو، بار بار ہو، بار بار ہوتی رہے. ٹھیک ہے نا، تعریف ہی ہو بس، اور بار بار ہو. اب بھائی کون ایسا ہے جس کی تعریف بار بار ہو؟
اور کیوں ہو؟ جب کسی کی حد ہی اتنی نہیں ہے تو کیوں ہو؟ اب جس کی تعریف بار بار ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوصاف ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ تعریف کی کوئی آخری حد اگر مقرر کریں تو اللہ نے نام رکھا محمد، فرمایا پھر اس کے بعد بھی تعریف ہوگی اور اس کے بعد بھی تعریف کی گنجائش نکلے گی. تو جو بھی بیان کیا جائے گا تو وہ ہماری اپنی گویا کہ لمیٹیشن میں ہی ہوگا. جہاں تک ان کا مقام ہے تو وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے. غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. امام بوصیری فرماتے ہیں دا مدعت النصارى فی نبی میں وحکم بما شئت مدحا فی وحتک میں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور کے حسن کی، جمال کی، حضور کی شان جوہریت کی کیا بات ہے. فرمایا آپ کا جوہر حسن، آپ کا کمال، آپ کی عظمت و شان ایسی کہ اس میں اللہ نے کسی اور کو آپ کے ساتھ شریک ہی نہیں کیا. آپ کو وہاں ایک منفرد مقام دے دیا. ایسا مقام، ایسی جوہریت، ایسی شان کہ جس میں کوئی دوسرا بندہ، کوئی دوسری مخلوق آپ کے ساتھ شریک ہی نہیں. آپ کو پیدا کیا شان سے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، تو آپ کے جوہر حسن کی یہ شان ہے. تو سورج جو ہے وہ سارے نظام فلکی کو، نظام شمسی کو اپنی روشنی سے منور ضرور کرتا ہے، مگر اس کی روشنی کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. جی جتنے چمکتے نظر آتے ہیں وہ شریک نہیں ہیں، وہ مستفید ہیں. وہ سورج سے لے رہے ہیں نور کی خیرات، شریک تھوڑی کہلائیں گے. شریک تو وہ ہوتا ہے جو برابر سرابر چلتا ہے، جو ساتھ ساتھ ہو، برابری کرے، کچھ لے کچھ دے. نہیں نہیں، یہاں سورج کو کون دے؟ سورج کا پاور اتنا ہے کہ چاند آ جائے، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں. کتنے چاند ہیں بھائی نظام شمسی میں؟ تو آپ ذرا پوچھئے فلکیات والوں سے. اب تو سائنس نے بہت کچھ اعداد و شمار بتانے شروع کر دیے، مگر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو جتنے بھی چاند ہوں، جتنے بھی سیارے ہوں، جتنے ستارے، سب سورج سے لے رہے ہیں روشنی، اور سب روشن ہے. تو بس بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ نے اپنے حبیب کو خود ہی فرما دیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے تو ان کو بنایا ہی سورج ہے، اور سورج بھی منیرا یعنی چمکنے والا، روشن اور روشن کرنے والا. تو اب بھلا آپ کے ساتھ کون شریک ہوگا اس شان میں؟ اس لیے اب ہم جس کو بھی چمکتا دیکھتے ہیں فضائل میں، محاسن میں، خوبیوں میں، کمالات میں، تو دراصل وہ حضور ہی کے آفتاب رسالت سے نور لے کر چمک رہے ہیں. سارے حضور ہی کے آفتاب نبوت کی کرنیں ہیں. یہ سارا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت کا نور ہے، اور آپ کی شان کے آفتاب کا یہ نور ہے اور فیضان ہے کہ جو اگلوں پچھلوں کو سب کو روشن کر رہا ہے. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو آپ کی شان یہ ہے. آپ کو اللہ نے گویا کہ فضائل میں، محاسن میں، عظمتوں اور شانوں میں آفتاب بنا دیا، اور سارے فضائل پھر آپ سے روشنی کی طرح نکلتے چلے گئے. یہ حضور کی شان ہے. اور پھر آفتاب، یہ جو آفتاب ہے نا، اس سے پوری تشبیہ تو دے ہی نہیں سکتے، پوری تشبیہ، مکمل تشبیہ، کیونکہ کوئی چیز تشبیہ کے لائق نہیں، سب چیزیں ناقص ہیں. یہ آفتاب تو محدود ہے. یہ آفتاب تو ایک جگہ رک گیا ہے، اب اس سے زیادہ اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ جہاں ٹھہرا دیا گیا وہیں ہے.
مگر اپنے حبیب کے لیے تو اس نے فرمایا میرے پیارے محبوب میں نے تیرے مقام کو تو کہیں ٹھہرایا ہی نہیں ہے، میں نے اسے کنٹینیوسلی اس طرح کر دیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ تیرا مقام بڑھتا ہی رہے، بس بڑھتا ہی رہے، اضافہ ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک آیت ہے، اللہ نے جہاں بھی شان بیان کی ہے اسی انداز سے بیان کی کہ وہاں پر معاملے کو بڑا عظیم الشان کر کے پیش کیا اور کثرت کی ٹرم میں بیان کیا ہے، بلکہ کوثر کی ٹرم میں، جو کہ کثرت میں بھی مبالغہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو دیا کوثر۔ اب کوثر کیا چیز ہے جناب؟ اب ٹھیک ہے اس کی تفسیریں ہیں، اس سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے، یہ سب تفسیریں ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ صرف یہی مراد ہے، کیونکہ لفظ جو ہے وہ اپنے لغوی مفہوم میں کثرت سے نکلا ہے، اس کا مادہ روٹ ورڈ ہے کثرت، اور وہ کثرت سے بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ کوثر یعنی مبالغہ اس کے اندر رکھا گیا۔ مبالغہ کا مطلب ہے جب کوئی چیز اپنی حد سے زیادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو کثرت خود ایک بڑی چیز ہے زیادتی کو بتانے کے لیے۔ اچھا اب اس میں بھی مبالغہ کریں اور کوثر کہیں تو بتائیے اس میں مبالغہ جب ہوگا تو کثرت کی جو حد ہے نا بعد اس سے بھی آگے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوثر کا لفظ کثیر کے بجائے کوثر کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ کثیر جو ہے وہ مقابلے میں ہوتا ہے قلیل کے، ہر کثیر قلیل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کہیں گے کثیر تو کوئی چیز سامنے رکھ کے کہیں گے کہ بھئی یہ ہے قلیل اور وہ ہے کثیر، مگر اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے مقام کو کسی چیز کی ڈائمینشن سے کسی کو مقابلے میں رکھ کر کے سمجھا جائے، نہیں، اس لیے اس نے کثیر ہی نہیں کہا کہ آپ کہو کہ جی یہ قلیل وہ کثیر، یہ قلیل وہ کثیر، فرمایا کوثر، کثرت سے بھی آگے نکل گیا معاملہ، تو تمہارا قلیل و کثیر یہیں رہ گیا، میں نے انہیں کثرت سے بھی زیادہ دے دیا ہے۔ یہ ہے حضور کی شان، انا اعطینا کل کوثر۔ تو اب کوثر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کثیر کے مقابلے میں ہوتا۔ تو کوثر کہہ کر خود وہاں پھر وہی والی ڈائمینشن بتا دی کہ دیکھو یہاں رکنے والا نہیں ہے معاملہ، ہم نے شان ایسی بنائی ہے کہ رکنے والا نہیں، چلتا ہی رہے گا سلسلہ، اور کثرت ہوتی رہے گی، ہر چیز میں اضافہ ہوتا رہے گا، برکت ہے تو وہ بڑھتی رہے گی، فضیلت ہے تو وہ بڑھتی رہے گی، شان ہے تو وہ بڑھتی رہے گی، ڈنکا ہے تو وہ بچتا رہے گا، ہے؟ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا کون گھٹا سکتا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے دیکھیے ورفعنا لک ذکرک، فرمایا ورفعنا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب بلند کر دیا کتنا یہ نہیں بتایا، کتنا بلند، یہاں بھی جناب معاملہ چھوڑ دیا بلندیوں پہ لے جا کے، کہیں کثرت کی بات کی تو کثرتوں پہ لے جا کے چھوڑ دیا کہ اب کثرت ہی کثرت، کہیں گھڑیوں کی بات کی کہ اگلی گھڑی بہتر ہے تو وہ چھوڑ دیا کہ اب گھڑیاں جتنی بھی آئیں جہاں تک جائیں اب دیکھتے جاؤ بس تم، کہیں رفت بتائی تو بلندیاں ہی بلندیاں، فرمایا اب دیکھو تم میرے حبیب کی شان رفت کہ میں نے بلند کر دیا، یہ نہیں بتاؤں گا کتنا بلند کیا، تمہیں اتنی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تمہاری گنجائش نہیں ہے، تمہارے پاس وہ اسپیس نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم اس بلندی کو سمجھ سکو، اس لیے فرمایا کہ ورفعنا لک۔ پھر درجات کی بات کی تو فرمایا ورفع بعدہم درجات، اور ان نبیوں میں اور رسولوں میں ایک وہ بھی ہے جس کے ہم نے درجے بلند کیے، درجات فرما کے گویا درجوں کو بھی لامتناہی کر دیا کہ ہم ہی جانتے ہیں وہ درجے کتنے ہیں، تمہارے پاس وہ گنجائش ہی نہیں تم ان درجوں کو سمجھ سکو۔ تو ہر چیز کو اس طرح ان لمیٹڈ انداز میں اللہ نے رکھ کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب کے مقام اور عظمت کو ناپنے کی کوشش مت کرنا۔
हुजूर ने फरमाया लोगों जानते हो मैं तुम जैसा नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि अभी तो इंदा रब्बी, मैं इसलिए तुम जैसा नहीं हूं कि मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूं। मेरी रात मेरे रब के पास गुजरती है। मैं बजाय तुम्हारे बीच होता हूं मगर हकीकत में अपने रब के पास होता हूं। मेरा जाहिर तुम्हारे पास होता है, मेरा बातिन रब के साथ होता है। मैं इधर तुम्हें नवाजता हूं इस लिबास बशरियत में, मगर उस अंदर की लिबास हकीकत में, उन अनवार के अंदर मैं अपने रब के साथ उसके पास पहुंचा हुआ होता हूं, जहां से मैं एक मलकूती और नूरानी ताकत के जरिए उससे फैज लेता हूं और बशरी सलाहियत के जरिए तुम्हें देता हूं। तो हुजूर की ये शान इसलिए हैं कि अल्लाह ने आपको मलकूतियत से नवाजा, लताफत से नवाजा और उस आलम से आपका राबता पैदा फरमाया जहां से वो अता फरमा रहा है। और जब उससे वो आप लेते हैं तो बेहतर लिबास बशरियत अता फरमाया ताकि हमें देते रहें। उधर से लेते हैं उस सलाहियत से, इधर से देते हैं इस सलाहियत से। इसलिए लोगों ये ना समझना कि मैं बस इसी का पाबंद हूं और मेरे पास यही चीज है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं तो यही हूं और तुम्हारी तरह हूं, ऐसा नहीं। मेरा एक हाथ वहां है। फरमाया कि अना अभी तो इंदा रब्बी, और आगे देखिए, आगे फरमाया युत एमोनी रब्बी व यस्कीनी। हदीस की पूरी हदीस ये है, युत एमोनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। अब बताइए रब क्या खिलाता है? वहां कोई देगे पक रही है, कोई लंगर हो रहा है, कोई खाने तैयार हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो खिलाना पिलाना वो सब वही फयूज व बरक़ात है। रब के यहाँ मेहमानी इसी चीज की है। प्यारे हबीब को जो कुछ अनवार तजल्लियात मिलते हैं वहां से, और जो अल्लाह ताला अपनी बारगाह से आपको फयूजात अता फरमाता है, फैजान अता फरमाता है, आपकी तरफ तवज्जो फरमाता है, इल्तिफात फरमाता है, तो वो फयूज व बरक़ात वो फिर एक तरफ मर्तबे बनते जाते हैं आपके, जिससे मर्तबा बढ़ता चला जाता है, और दूसरी तरफ नीचे हमारे लिए फिर आप हर एक की इस्तेदाद के मुताबिक लोगों को फैज तकसीम करते चले जाते हैं। किसी को आप अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बना देते हैं, किसी को आप उमर से फारूक आजम बना देते हैं, किसी को आप उस्मान से जुल्नूरैन के मकाम पे पहुंचा देते हैं, और कोई आपकी बारगाह से उठता है तो शेर खुदा बनकर निकलता है। ये शान है उस बारगाह की। ये सब उसी बारगाह से निकले, ये हीरे, ये मोती, ये आफ्ताब व महताब, ये इंसानियत के मेहमार, ये सारा निजाम, इंसानियत अगर कहीं से नवाजी गई है तो हुजूर की बारगाह। और यही बात हम दरमियान में करके आगे बढ़े थे कि लोग ये जो बाबाओं का और बुजुर्गों का इस तरह तौहीन आमेज अंदाज में जिक्र करते हैं, ये हमला किस चीज पे करते हैं? ये रसूलुल्लाह के इस लाइव इनकलाब पे हमला करते, कि क्या वहां से ऐसे इंसान नहीं बन सके कि जो पूरी दुनिया पे छा जाएं? क्या उनके अंदर ये ऑथेंटिक किस्म की शख्सियतें नहीं बन सकी? क्या वो इतने पावरफुल नहीं हो सके रूहानी तौर पर कि दुनिया में अपने आप को मनवा सके? क्या उनके अंदर गहराइयां पैदा नहीं हो सकी इंसानी सतह पर कि दुनिया उनके अंदर डूब जाए और खो जाए और हिकमत और दानाई के राज पाए? ये अगर नहीं हुआ तो फिर रसूल की बारगाह से क्या तकसीम हुआ? और जब रसूल की बारगाह से ये सब कुछ नहीं निकला तो फिर खुदा ने उन्हें क्या दिया? तो इसका मतलब है मामला वहां तक चला गया। और हुजूर फरमाते नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना समझना, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इन्नमा ना कासिबुन वल्लाहु योती, अल्लाह मुझे देता रहता है, मैं तकसीम करता रहता हूं। अल्लाह मुझे देता रहता है, ये ना समझना मेरा ताल्लुक मुनक़ते है, वही देने वाला है, वो देता रहता है, मैं तुम्हें आगे बढ़ाता रहता हूं। तो देखिए ये असहाब इंसानियत के मेहमार बन गए, ये आज दुनिया के सबसे बड़े किरदार बन गए। इकबाल ने कहा था, गरज मैं क्या कहूं तुझसे, वो सहारा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा है। वो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को इंसानियत सिखा दी। आज दुनिया कहां पहुंच गई है? बस मैं अब जरा इसका कंक्लूजन आपके सामने रखना चाहता हूं। आज कहां पहुंच गई दुनिया, कल कहां थी? अब रसूल रहमत का की रहमत देखिए, उनके इनकलाब की शान देखिए। कल इंसान आसमानों से भी ऊपर, अर्श से भी बुलंद अपना मकाम पाता था, और कहाँ रब के कुर्ब के अंदर जगह पाता था, पूरी दुनिया के लिए रोशनी का मीनार बना नजर आता था। और आज
انسان اپنی فیلنگز میں جانور بنا جا رہا ہے. آج انسان کو جانور بنایا جا رہا ہے, حیوانیت کی مذلتوں میں اتارا جا رہا ہے, حیوانیت کی. میں حیران ہو گیا ہوں, آپ بھی حیران ہی ہوں گے, سبھی حیران و پریشان ہیں کہ اب دنیا میں اب انسان کو جانوروں کی فیلنگ آنے لگی ہے, اور باقاعدہ قانون سازی ہو چکی ہے مغربی ممالک میں, جرمنی میں اور تمام امریکہ میں اور شاید فرانس وغیرہ میں, ان یورپین کنٹریز میں یہ قانون بن گیا ہے کہ آپ کو اگر کتے کی فیلنگ آئے تو کتا بن جائے, ہم قانونی طور پہ آپ کو لیگلائز کر دیں گے اور کہہ دیں گے یہ قانونی کتا ہے. آپ اگر بھیڑیا بننا چاہتے ہیں, بھیڑیے کی فیلنگ ہے, بھیڑیا بن جائیں, بلیاں بننا چاہتے ہیں وہ بن جائے, بن رہے. لوگوں نے ماسک خرید لیے ہیں, ہاتھ نیچے رکھ لیے ہیں, پٹے گلے میں ڈال دیے ہیں اور روڈوں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کتے چل رہے ہیں. انسان کتے ہو گئے, انسان بھیڑی ہو گئے ہیں, بھیڑیوں کی آوازیں نکال رہے ہیں, کتوں کی آوازیں نکال رہے ہیں. ٹیچرز کہہ رہے ہیں اسکول میں, ظاہر ہے ابھی تو سبھی بولیں گے, سب چیخیں گے. ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو تو وہاں سے بلیوں کی آواز آتی ہے, کہیں سے کتوں کی آواز آتی ہے, ایک میاؤں میاؤں کرتا ہے, ایک بھونبھوں کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ قانون ہے کہ اگر کوئی اپنا یہ چاہتا ہے ٹرانسجینڈر اسپیشی جو ہے وہ اپنی کوئی فکس کرتا ہے. اب یہ ٹرانسجینڈر اسپیشی ہو گیا نا مسئلہ, وہ تو اب میل اور فیمیل کا مسئلہ تو اس سے آگے بڑھ گیا. تو اب یہ جو اسپیشیز میں جا رہے ہیں تو اس میں وہ اگر فیل کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ ہوں وہ ہوں, تو بس اس کو قانونی حق ہے, رائٹ ہے, لہٰذا وہ مانا جائے گا. آپ اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے, اس حق کو ٹیچر کو ماننا پڑے گا. وہ بلی بن رہا ہے بننے دیں, آپ کتا بن رہا ہے بننے دیں. ارے بھائی تو جب یہ بلے کتے بن رہے ہیں تو ان کو پڑھانے لکھانے کی ضرورت کیا, ختم کرو یہ کہانی ساری, قصہ تمام کرو. بلے کتوں کو کون پڑھاتا ہے؟ اگر سب کو یہ رائٹ ہے کہ تم جو چاہو بن جاؤ تو میرے خیال میں ان کو اپنے اسکول کالج بند کر دینے چاہیے, سارے ادارے بند کر دینے چاہیے. ختم کہانی, بس اب کہانی ختم ہو گئی ساری. مذہب تو پہلے ہی چلا گیا, اب تو یہ جو اپنی جو تہذیب جو بھی تھی تمیز تہذیب وہ بھی ختم ہو, کہانی ختم ہو گئی. یہ تو جانوروں کا دور آ گیا, اب جنگل کا دور آ گیا, جنگل کا دور آ گیا. سب جنگل میں جائیں, پھر جانوروں کے ساتھ رہیں سہیں, کتے بلوں کے ساتھ. کتوں کے ساتھ رہنا تو انہوں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا, اب تو خود ہی کتے بن گئے. اسی کہتے ہیں کہ صحبت سوالے تورا سوالے کنر. اس دور میں یہ بھی دریافت ہو گیا صحبت حیوان تورا حیوان کنر, یعنی جانور کی صحبت تجھے جانور بنا دیتی ہے. تو وہ جو کتوں سے دوستیاں کیا آج وہی بن گئے. اللہ اللہ, آج یاد آتا ہے وہ انقلاب, سبحان اللہ, کہ حضور کی رحمت شان انقلاب کتنی عظیم و شان نعمت ہے ہمارے لیے. اس انسانیت پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے جو اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اور دیکھیے یہ جو ہم نے شانیں بیان کی آپ کے انسانیت کے حوالے سے, آپ کی شان کے حوالے سے, آپ کا مقام ایک بندہ بشر کا مقام, ایک انسان کا مقام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عظمت کتنی بلند ہے. اللہ نے اس انسان کو کتنی تقدیس عطا فرمائی ہے, اپنے قرب کی کیسی کیسی منزلیں عطا فرمائی ہیں. تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی اتنا حضرت انسان کا مقام یہاں ہوگا, اتنا پتہ چلے گا انسان کتنی مقدس ہستی ہے. مکے والے یہی بات نہیں سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ تم جیسے انسان کو نبی بنایا اللہ نے, جو ہماری طرح کھاتا ہماری طرح پیتا ہے. تم انسان ہو, اللہ کو نبی بنانا تھا اور یہ مقام دینا تھا کسی فرشتے کو دینا. یعنی انہوں نے بھی انسانیت کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ نبی بن سکے. جی ہاں, اس پر اللہ نے جواب دیا, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے. تم نے صرف ان کا ظاہر دیکھا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ رہتے تمہارے درمیان ہیں, مگر میں انہیں اپنے قرب کے اندر بار بار بڑھاتا رہتا ہوں. وہ مجھ سے جدا نہیں ہوتے چاہے تمہارے درمیان ہو. یہ انسان کا شرف ہے کہ اس کا ایک تعلق رب سے ہے, دوسرا تعلق خلق سے ہے. اور سب سے زیادہ مقام پوزیشن اوتھینٹک پوزیشن حضور کی ہے. لہذا جس کو بھی یہ مقام ملے گا حضور کے صدقے میں, ایک تعلق رب سے جوڑے گا, دوسرا یہاں مخلوق سے. تو اب جس انسان کی یہ شان ہے وہ کتا کیوں بنے گا, وہ حیوان کیوں بنے گا, وہ اس طرف کیوں جائے گا؟ اب اگر قیامت تک آنے والی ان تبدیلیوں میں واللہ
اگر کوئی انسان بچے گا تو رسول اللہ کے صدقے میں ہی بچے گا. یہ سارے حیوان ہونے جا رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا, آپ بھی ذرا ان کو اپنے ٹویٹس وغیرہ کیجئے, جتنے لوگ مغرب کی غلامی میں آج تک مخمور ہوئے اور دین پہ اعتراض کرنے والے, قرآن کو آؤٹ آف ڈیٹ کہنے والے, دین کو, مولویوں کو, علماء کو برا بھلا کہنے والے, جتنے ایسے سیکولر ہیں, میں نام لے سکتا ہوں ایک ایک کے جو مجھے معلوم ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, ان سیکولر لوگوں کو بولیں اب آپ تیاری کریں کون سا جانور بننے جائیں گے. آپ اب پسند کریں, کتا بننا ہے, خنزیر بننا ہے, گدھا بننا ہے, کیونکہ آپ کے مغربی آقاؤں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے. ہمارا راستہ مدینے کی طرف کھلتا ہے, ہمارا راستہ صرف مدینے کی طرف کھلتا ہے. ہم تو صرف وہیں دیکھتے ہیں جہاں سے انسان نکلتے ہیں. اور تم نے اپنا قبلہ مغرب کو بنایا تھا اور اس کی بنیاد پہ اسلام پہ اعتراض کیا تھا, اللہ کے رسول پہ اعتراض کیا ہے, قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب تم جاؤ جانور بننے کی تیاری کرو اور آ کے بیٹھو ہمارے درمیان, تاکہ پتہ چلے کہ تم انسان نہیں, تم کسی جانور کی اولاد ہو. بالکل, اب دودھ کا دودھ پانی ہوگا. اب ایسے لوگوں کو جانور بننا پڑے گا یا ان کی تائید کرنی پڑے گی. LGBT کی حمایت کر رہے ہیں نہیں کر رہے لوگ, بیٹھ کے یہاں پر کر رہے ہیں. اب آگے بات چلی گئی ہے جانوروں تک, تو ٹھیک ہے, اب آپ جانور بنیے, ہمیں ہماری انسانیت مبارک ہے الحمدللہ. ہم جس دامن سے وابستہ ہیں اس دامن میں ابو بکر و عمر جیسی ہستیاں پائی جاتی ہیں, اس دامن میں غوث اعظم و غریب و نواز جیسے لوگ پائے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ انسانیت کا آغاز بھی انسان سے ہوا تھا اور انجام بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک انسان اعظم پر ہی کرے گا, وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے, وہ امام مہدی ہوں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو یہ انسانیت کا قافلہ اس طرح جڑا رہے گا. جن کو جانور بننا ہے بنتے رہیں, ان کا حشر اب ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیے مغرب کس ہولناکیوں سے گزرے گا اور کیا تماشے وہاں ہوں گے. دیکھ کر سوچ کر بھی ہول آتا ہے اور خوف آتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انسانیت پہ کیا گزر رہی ہے, لوگ کیا کریں گے, کیسے جئیں گے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے اور اس دنیا کو پھر سے رسول رحمت کی طرف مائل کر دے. اگر دین کا آج غلبہ ہوتا نا تو ہمارے مسلم حکمران انسانوں کی تذلیل نہ ہونے دیتے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, واللہ اگر ہوتے نا کوئی حاکم ہمارے وہ پرانے والے, ایک بچی کو ڈالا جا رہا تھا دریائے مصر کے اندر اور پہنچ گئے مسلمان, کافروں کا علاقہ, تہذیب ان کی, سب کچھ ان کا, ان کے توہمات, لیکن ظلم ہو رہا تھا. وہ کہتے تھے بچے کو جب تک دریا میں نہیں ڈالیں گے دریا میں طغیان نہیں. حضرت عمر سے رابطہ کیا عمر بن العاص نے, کہا حضور یہ مسئلہ ہے, امیر المومنین فرمائیے یہ خط لو اور دریا میں ڈال دو. دریا کو حکم دیا کہ اگر بہتے ہو تو بہو, ورنہ میں تمہارے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دریا بہنے لگا, بچی بچ گئی. انسانوں کو بچایا ہے انہی لوگوں نے. تو اگر ہوتے وہ مسلمان تو آج یہ کتے اور بھیڑیے نہ بن رہے ہوتے, ان کو یہیں روک دیا جاتا. یہ بڑا ظلم ہے, کیا کریں, ان کے سامنے نظام کوئی نہیں بچا, آزاد ہو گئے, وہ اسلام سے بدزن کر دیا گیا, حضور سے دور کر دیا گیا. لہذا اب ہمیں ہی بہرحال اپنے طور پہ اپنے دین کو اسی طرح آگے بڑھانا پھیلانا ہوگا. اور یہ جو بے ادبیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کے زیادہ زیادہ ترانے پڑے جائیں. اور میلاد کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حضور کی عظمت و شان کے ہر جگہ گن گائے جائیں بس, تاکہ انسانیت کا مقام بلند ہو. باقی ہم اس میلاد کی حمایت نہیں کرتے جس میلاد میں ناچ گانے ہوتے ہیں, خرافات ہیں, بےہودگیاں ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, مرد و زن کا اختلاط ہے. بالکل نہیں, یہ سب جو ہلا کی حرکتیں جو ہمارے قابو سے باہر ہیں, جیسا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے ایسے ایونٹ پہ, تو ان کو کوئی آن نہیں کرتا. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یقیناً گمراہ ہیں, غلط ہیں, وہ گناہ کر رہی ہیں, ان سے پوچھے گا. ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی ایسے لوگ کو دیکھیں بائیکاٹ کریں, یہ میلاد نہیں.